کی 35-40 سالوں کی محنت کو برباد ہونے سے بچانا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان بڑے مقاصد کے لیے کام کیا اور اپنی جو سیاسی جد و جہد ہے اس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے جو پرامن سیاسی جد و جہد ہے. ہم ایک پرامن جمہوریت پسند جماعت ہیں. اپنی اس موقف کو واضح کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے ایک موقع بنایا ہے, ایک موقع کریٹ کیا ہے, ایک اسپیس کریٹ کی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب ہمارے موقف کو ہوا میں نہیں اڑایا جا سکتا. پاکستان کی سیاسی برادری نے کم و بیش ہمارے موقف اور ہمارے اقدام پر مہر تصدیق ثبت کی ہے, اس کی تائید کی ہے, ہمیں سراہا ہے. پاکستان کی میڈیا میں بھی لارجلی اس کو سراہا گیا ہے. اس پر ٹاک شو ضرور ہوئے ہیں, ہماری اسکروٹینی ہو رہی ہے. شک و شبہ اپنی جگہ ہو, لیکن آواز یہ آ رہی ہے, جو آواز آ رہی ہے, جو نمایاں ہے, وہ یہ کہ انہیں موقع ملنا چاہیے, انہیں اسپیس دی جانی چاہیے, ان پر جو سیاسی بندش ہے وہ ختم ہونی چاہیے. پرامن بے گناہ سیاسی کارکنان کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے, اور یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ پرامن سیاسی کارکنوں کو کام سے روکا جا رہا ہے, انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ بات بالکل واضح ہے. اور جو ہمارے قومی ادارے ہیں, ریاستی ادارے ہیں, ہے کہ وہ بھی یہ تجزیہ کر رہے ہیں اور وہ بھی ریویو کر رہے ہیں اپنی پالیسی کو. اور ہم نے جب خواجہ اظہار کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو یہ بات ہم نے کہی تھی کہ اس کا مطلب آپ کے لیے وجائے تنازع لندن اور لندن کے بیانات ہی نہیں, بلکہ ہماری یونٹی ہے, ہماری یکجہتی ہے, ہماری سیاسی طاقت ہے, ہمارا سیاسی مینڈیٹ ہے. تو اب ان کو بھی یہ ثابت کرنا ہے اپنی پالیسی سے, اپنے اقدام سے, کہ انہیں مہاجروں کے ساتھ, مظلوموں کے ساتھ کوئی ازلی بیر نہیں ہے. ان کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن کوئی تعصب نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بال اب سیاسی اکابرین کی کورٹ میں ہے, بال قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کورٹ میں ہے, اور ہم بے سر و سامانی اور قسم پرسی میں پاکستان کی اور کراچی کی یہ جو نچلے متوسط طبقے کی جو ایک آبادی ہے, پی آئی بی کالونی, اس میں ہم نے اپنا مرکز بنایا. کوئی ہمارا مرکز ڈیفینس میں نہیں ہے, ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی میں. ہمارا مرکز سوسائٹی کے کسی پوش علاقے میں نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. فاروق یہ بھی فرما دیجیے گا کہ ایک بیان کے اندر یہ آیا ہے اسٹیٹ فارورڈ, یہ مینڈیٹ جو تھا ایم کیو ایم کے قائد کا تھا, تو وہ یہ اپنے ریزائن دیں, استعفے دیں اور اپنی حیثیت سے عوام میں جائیں. تو یہ ہمارے بہت سارے مخالفین نے بھی اس طرح کی یہ بات کی تھی. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ مینڈیٹ ایم کیو ایم کے منشور اور نصب العین کا ہے, اور اس میں پاکستان کی بقا اور سالمیت کے زیر سایہ اس منشور کو مینڈیٹ ملا, ووٹ ملا, اور 22 اگست کو جو کچھ ہوا تھا اس پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ اور ایم کیو ایم کا ووٹ نہیں ہے اس کے ساتھ. تو میرے خیال میں یہ تو ہم نے اپنے مخالفین کے لیے بات واضح کی ہے. تو اگر لندن سے بھی یہی بات آ رہی ہے تو مجھے کوئی موقع بتایا جائے کہ جب پاکستان مخالف نعروں کے ساتھ ایم کیو ایم نے کوئی الیکشن لڑا اور جیتا ہو. ہم نے تو پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ الیکشن لڑا اور جیتا ہے. تو مینڈیٹ تو پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ ہے, اس نعرے کے ساتھ تو نہیں ہے جو 22 اگست کو وہ جو نعرہ آیا تھا. تو میرے خیال میں بڑا اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے, بات بہت واضح اور شفاف ہے.
تو مزید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، لندن سے 2 رہنما آج آئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی پیغام لائے ہیں عام تاثر؟ یہ کوئی لندن قیادت سے پیغام آیا ہے؟ یہ دونوں رہنما بھی ہمارے رابطے میں تھے، رابطے میں ہیں، اور ہمارے ساتھ ہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں. اور جو 23 اگست کا ہمارا پالیسی فریم ورک ہے، جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، جو ایک چیز کو بڑے استدلال کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس میں ان کا واضح طور پر کہنا تھا کہ 30-40 سال کی محنت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا تھا. اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فاروق ستار میڈیا سے بات کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اب ہمارے موقف کو ہوا میں نہیں اڑایا جا سکتا. ہمارے موقف کو سبھی سراہ رہے ہیں، میڈیا بھی سراہ رہے ہیں. شک و شبہ موجود ہے، لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ ہمیں موقع دیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب تنظیم ہے، تمام اراکین اپنا کام جاری رکھیں گے، کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. جو رابطہ روڑی تحلیل کی شعبہ جات نئے طریقے سے بنانے کا کہا ہے، تو کون سے شعبہ جات جو ہے اصل میں ہوں گے جو آپ چلا رہے ہو، یا جو وہ تحلیل کر کے بنیں گے؟ بھائی یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، پاکستان میں سیاست کر رہی ہے، پاکستان کی سیاست کر رہی ہے. اب جو لندن سے یہ بیان آیا ہے، اس کی آگے کیا تشریح ہوگی، اس کی عملی شکل کیا ہوگی، تو وہ بہتر بتائیں گے نا. ہم نے تو کہا کہ ہم تو بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی تذبذب یا تردد کے ہم تو اپنا کام کریں گے، اور ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹرز اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، بلدیاتی نمائندے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کے آئین میں بھی کوئی استعفیٰ نہیں، کوئی استعفے پلان میں تو نہیں ہے. دیکھیں نا، جب اظہار لا تعلقی ہے تو اس بیان سے ہم اپنا تعلق کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اور یہ ڈاکٹر فاروق ستار نے یا جو چند لوگ آپ کو شاید زیادہ نظر آتے ہیں میڈیا پہ، یہ ان کا فیصلہ تو نہیں ہے. اب تو جو شعبے ہیں، ذمہ دار ہیں اور کارکنان ہیں، ان سب کی آراء اس میں شامل ہیں، ان سب کی مکمل حمایت اور تائید شامل ہے. تو اس میں آپ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کارکنان ہیں، ان میں سے کسی کارکن سے پوچھ لیں. مختلف ہو سکتا ہے کہ کچھ چند ایک کارکنوں کی رائے میں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے، لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صفوں میں کوئی انتشار نہیں. اچھا فاروق بھائی، ہماری صفوں میں مکمل یکسوئی ہے اور یکجہتی ہے. حقیقی پی ایس پی اور فاروق ستار گروپ تیسرا گروپ بن گیا ہے، اس کی آپ اب تصدیق کر رہے ہیں. چوتھا گروپ جو ہے لندن، تو اس کا مطلب جو چودھری نثار نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں 4 سے 5 ایم کیو ایم بننے جا رہی، تو یہ تصدیق ہوتی ہے اس کی؟ بھئی یہ تصدیق ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، لیکن اگر چودھری نثار صاحب نے یہ کہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پلان تھا، اور اگر پلان کے تحت ایسے حالات پیدا کیے گئے اور اس طرح ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں حالات کا جبر بھی ہے. تو اس کی ذمہ داری تو مورخ کسی پر تو ڈالے گا، لیکن ہم نے اس جبر کے سامنے کھڑے ہو کے از خود انڈیجنسلی یہ فیصلہ کر کے مہاجروں کو عملی طور پر تقسیم ہونے سے، تنظیمی طور پر تقسیم ہونے سے، گروپوں میں بٹنے سے ہم نے بچا لیا. یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے اور یہ ہمارا موقع بھی. اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ مطلب ہم نے، اگر چودھری نثار صاحب کی یہ سازش تھی کہ یہ جبر ہو اور اس جبر میں اس طرح 4-5 ایم کیو ایم بن جائے، ایم کیو ایم بھلے 4-5 بن جائیں، لیکن ایم کیو ایم پاکستان نے مہاجروں کو تقسیم ہونے سے اور مظلوموں کو تقسیم ہونے سے بچا لیا. اس سازش کو، اگر سازش تھی اور جبر تھا، ہم نے ناکام بنا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، 1 مہینہ ہو گیا ہے آپ کی واضح پالیسی کو، محب وطنی کے حوالے سے جو آپ کی پالیسی آئی ہے، آپ نے یہ سارے اقدامات مہاجروں کی فلاح کے لیے، مظالم سے بچانے، چھاپے گرفتاریوں سے بچانے کے لیے کیے تھے. آپ یہ بتائیں کہ اس میں آپ کہاں تک کامیاب ہو گئے؟
کہانی سنا دی، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ لیلا عورت تھی یا مرد تھا. تو یہ تو آپ تجزیہ نگار بتائیں گے نا، یہ تو کوئی تیسرا فریق بتائے گا کہ ہم کتنے کامیاب ہوئے یا ہم کتنے ناکام ہوئے. اور میرے خیال میں ہم تو جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی انتشار نہیں ہوگا، کراچی کے امن کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا. انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے اپنی سوچ کے مطابق، وہ ان کا استحقاق ہے، وہ ان کا اختیار، ان کا حق ہے. لیکن ہم نے مہاجروں کو تقسیم در تقسیم ہونے سے بچایا، مظلوموں کو تقسیم در تقسیم ہونے سے بچایا، اور جو 40 سال سے ایک عمل ہے سیاسی عمل، اس کو اپنی جگہ پر ہم نے قائم و دائم رکھا. فاروق بھائی یہ بتائیں کہ راستگی کے نام کے بعد بھی یہ دیکھنے میں ایم کیو ایم کی جو پانی ہے کوئی نرم گوچا ہے، کیونکہ آپ کے جو مختلف عادی دفاتر ہیں یا مختلف آپ کی بھی رہ گئے وہاں پر بھی تصویریں آ رہی ہیں ایم کیو ایم کے پانی کی. آپ ہے نا علامتی باتوں پر جا رہے ہیں نا، یہ علامتی باتوں پہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ آپ تو جو باتیں ہیں، جو اصل جو معافی ضمیر ہے اس پر جائیں، جو کانٹینٹ ہے اس پر جائیں، اس کانٹینٹ کو سمجھیں. میرے خیال میں تو پھر یہ باقی ساری باتیں فروئی ہو جاتی ہیں. اور جو مقصد جس کا بار بار ذکر کیا ایک اجتماعی مقصد ہے، اور مہاجروں کو تقسیم ہونے سے ہم نے بچایا ہے اور بچانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بیڑا ہم نے اٹھایا. اور بھائی آخری سوال یہ بتا دیں کہ پریس ریلیز میں بھی آیا تھا کہ جو کارکن 23 اگست کی پالیسی گردانی کریں گے تو وہ پھر ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی جائے گی. تو اگر کچھ کارکنان یہ والی بات بھی مانتے ہیں لندن کی، کیا ان کے لیے بھی وہی فیصلہ ہوگا؟ میرے خیال میں اب اس سے ہم زیادہ آگے جائیں گے تو یہ پھر اسپیکولیشن میں ہم جا رہے ہیں. ہم نے تو جو صورتحال ہوئی ہے، جیسی بھی گیند آئی ہے، ہم نے بیک فٹ پہ نہیں کھیلا، ہم نے فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے. آج بھی خواجہ اظہار الحسن نے، فیصل سزواری نے اور روف صدیقی نے جو تقاریر وہاں پر کی ہے، جہاں اپنے نظریے کا مقدمہ لڑا ہے، اپنے حامیوں اور ووٹرز کا مقدمہ لڑا ہے، وہاں پر انہوں نے وہاں ایم کیو ایم پر بلا وجہ تنقید کرنے والوں کو بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے. تو میرے خیال میں ہماری عزائم میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر و خوف نہیں ہے. بلا خوف و تردد ہم اپنی پرامن سیاسی جمہوری جدوجہد کو جاری رکھیں گے. آپ کون رپورٹر ہیں؟ صاحب یہ آئین میں تو ہے نا یہ کہ کنوینئر کا پاکستان میں ہونا تھا. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار میڈیا سے بات کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ سازش اور جبر کو ناکام بنا دیا ہے. 30 سے 40 سال کی جو محنت ضائع کی جا رہی تھی، ہم نے اس کو بچایا ہے. پرامن سیاست کو فروغ دیں گے. رہنماؤں کو مستقل خطرہ ہے لیکن کراچی کے امن کو کوئی خطرہ نہیں. ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ہم نے 25-40 سال کی محنت کو برباد ہونے سے بچایا. ہم ایک پرامن جمہوریت پسند جماعت ہیں، اب ہمارے موقف کو ہوا میں نہیں اڑایا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ ہمارے موقف کو ہر سطح پر سراہا گیا ہے. ہمارے ریاستی ادارے بھی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ کوئی استعفیٰ دے گا، نہ ہی کوئی رکن سازی سے مستعفی ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بال اب سیاسی اکابرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کوٹ میں ہے، اور ہم بے سر و سامانی کے عالم میں ایک متوسط علاقے پی آئی بی میں موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ مینڈیٹ ایم کیو ایم کے منشور کا ہے، مینڈیٹ پاکستان زندہ باد کے نعرے کا ہے.